السلام علیکم، میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلاگ۔ اب تک کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایک عام شہری سردار کاشف صاحب کی درخواست پر ایک ہی دن انتخابات کروانے سے متعلق سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج 27 اپریل کو اوپن کورٹ کی بجائے چیمبر میں کرے گا۔ یہ بات سردار کاشف صاحب کے وکیل خاور شاہ صاحب نے بھی کنفرم کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں اوپن کورٹ کی بجائے چیمبر میں سماعت کرنے کا فیصلہ غالباً اس لیے کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آج اپنی رپورٹ جمع کروانی ہے، جس میں انہوں نے بتانا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے میڈیا پہ تو دیکھ لیا ہوگا، وہ کام کم اور میڈیا پر زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ وہیں پر ہی زیادہ اپنی توجہ مبذول رکھتے ہیں کہ آج سیاستدان میرے بارے میں کیا بیانات دے رہے ہیں، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے مجھے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے۔ تو اسی طرح وہ کام کی بجائے میڈیا کی طرف ان کی توجہ زیادہ مبذول رہتی ہے، جبکہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمنٹ یہ بیان دے چکی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کہہ دے اور ہم اس کو پیسے دے دیں۔ ملک میں اس وقت سیاسی، آئینی اور قانونی بحران عروج پر ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت 3 مخصوص ججز کی پنجاب الیکشن کے حوالے سے حکم نہ ماننے پر پارلیمنٹ کی توہین اور وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے تھریٹ کی وجہ سے پارلیمنٹ نے آج ایک نئی ٹرم متعارف کروائی ہے، جسے توہین پارلیمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسمبلی فلور پر تقریر کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 مخصوص ججز پارلیمنٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ 3 مخصوص ججز جو ہمیں مذاکرات کا کہتے ہیں، وہ پہلے اپنے درمیان تو مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہتھوڑے کے زور پر پارلیمنٹیرینز کو تو مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے کہ وہاں ان کے اپنے گھر میں جو ججز ہیں، ان کے ساتھی ججز ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، چیف جسٹس صاحب کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ان کا سارا جو زور ہے، جو وہ ساری طاقت ہے، وہ پارلیمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ چیف جسٹس صاحب کیا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو کرش ہے عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے۔ آج کل سنا ہے کہ عمران خان صاحب زمان پاک میں خاصے پریشان ہیں اور ان سے کوئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو حکومت ہے اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں، وہ کوئی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک بات ہے کہ مولانا صاحب ہی صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن اصل میں جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ تمام اتحادی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر صاحب، چیف جسٹس صاحب کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بلاول صاحب کی بالکل درست ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے سر پر تو آڈیوز لیکس کے بعد بھی جوں تک نہیں رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں دھوت پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھ رہے، تو وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کو کیوں کر اہمیت دیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب کا یہ مطالبہ بالکل درست اور جائز ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے ججز ارکان پارلیمنٹ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں، تو ان ججز پر بھی توہین پارلیمنٹ لگنی چاہیے اور انہیں پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی میں بلایا جانا چاہیے۔ تاہم اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے پارلیمنٹ کے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اجرا کے اختیارات میں مداخلت کرنے کے معاملے پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو 5 صفحات پر مشتمل خط لکھ کر بھیج دیا ہے، جس میں انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں اسپیکر قومی اسمبلی اور ایوان کے کسٹوڈین کی حیثیت سے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے بعض فیصلوں اور ججز کے تبصروں کی وجہ سے عوام کے نمائندوں میں اضطراب اور تشویش کے اظہار کے طور پر یہ خط لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ قومی اسمبلی یہ بات شدت سے محسوس کرتی ہے کہ آپ کے حالیہ فیصلے پارلیمنٹ کے 2 بنیادی آئینی فرائض میں مداخلت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ ان آئینی امور میں قانون سازی اور مالیاتی امور پر فیصلہ سازی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 73 کے تحت مالیاتی بل کی منظوری قومی اسمبلی کا استحقاق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 79 سے 85 کے تحت قومی خزانے سے اخراجات کی منظوری منتخب نمائندوں کا اختیار ہے۔
دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ بات تو بالکل بھول جائیں کہ وہ ڈرا دھمکا کر اور دھونس و دھمکی سے کابینہ یا پارلیمنٹ سے 21 ارب روپے ہتھیا لیں گے۔ سیاستدان اس بار یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے مخصوص ججز کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے دو ساتھی جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ایک مکمل غیر آئینی اور غیر قانونی حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اس عمل کو ایک آئینی اور قانونی حیثیت حاصل ہے کہ کابینہ یا اقتصادی رابطہ کمیٹی سمری کے بغیر رقم کی ادائیگی کا فیصلہ ہوا میں نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک بھی سپریم کورٹ کے حکم پر یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حکم پر 21 ارب روپے ہوا میں تو ریلیز نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کے تحت فنڈز کا معاملہ کابینہ اور پھر پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ اس وقت حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی میچور ہے اور وہ بڑی منجھی ہوئی سیاست کر رہے ہیں کہ وہ کابینہ سے فنانس بل جو ہے اس کو تو پاس کروا لیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں لے جا کر اس کو ریجیکٹ کروا لیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کابینہ کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگتی، کیونکہ وہ تو منظوری دے دیتے ہیں 21 ارب روپے کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حکم کی روشنی میں، لیکن اس کو پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ تو جب پارلیمنٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر کیسے شہباز شریف صاحب اور کابینہ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے؟ تو یہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے حکومت کا۔ تو اس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں گے، ان کو نااہل کر دیا جائے گا، چیف جسٹس صاحب کر سکتے ہیں ایسا، بالکل چیف جسٹس صاحب ایسا کر سکتے ہیں، وہ بالکل اس ٹائم انتقام کی آگ میں بس بہت ہی آگے جا چکے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف ایسا بالکل کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب شہباز شریف صاحب کو نااہل کر دیں گے، تو میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی یہی تھا، ابھی بھی یہی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ چیف جسٹس صاحب شہباز شریف صاحب کو نااہل کر سکتے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر شہباز شریف صاحب کو نااہل کرتے ہیں تو ان کا یہ فیصلہ بیک فائر کر جائے گا اور شہباز شریف صاحب کو بچا لیا جائے گا، اور شہباز شریف صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا فیصلہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ اس بات کو نہیں مانے گی۔ اور اسی حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے ایک نہایت اہم بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب لکیر کھینچ دی جائے کہ کسی وزیر اعظم کو توہین پر فارغ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں اور عقل والوں کے لیے بھی بہت نشانیاں ہیں کہ انہوں نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کسی بھی وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نااہل کرتے ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے ان کے فیصلے کو رد کر دے گی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا فیصلہ بیک فائر ہو جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شہباز شریف صاحب کو جو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھی یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں جو ان کی بیک پر ہیں اور جو انہیں سارا وقت پمپ کرتے رہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، تو یہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نااہل کیا تو پھر یہ فیصلہ ان کا بیک فائر کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو گھر جانا پڑ جائے۔ اور حکومت اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے، ذہنی طور پہ تیار ہے، اور وہ مکمل اپنی اسٹریٹجی بنا چکی ہے اس حوالے سے کہ اگر توہین عدالت چیف جسٹس صاحب لگاتے ہیں تو ان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ اور ایک دم سے چیف جسٹس صاحب شہباز شریف صاحب کو نااہل نہیں کر سکتے، اس کے لیے پہلے شوکاز نوٹسز جاری کیے جائیں گے شہباز شریف صاحب کو یا ان کی کابینہ کو، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ ایک دم سے شہباز شریف صاحب نااہل نہیں ہوتے، اور میں اپنی بات پر بالکل قائم ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو نااہل نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب ضرور گھر جا سکتے ہیں، اس بات سے میں مکمل طور پر کلیئر ہوں کہ چیف جسٹس صاحب گھر جا سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے دو ساتھی ججز اور حکومت کے مابین معاملات جو اس ٹائم بہت آگے جا چکے ہیں، یہ کسی بھی صورت طے نہیں ہوں گے، اور معاملہ ختم تبھی ہوگا جب ایک فریق جو ہے وہ گھر جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ہی گھر جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب کا تو بہت زیادہ لگتا ہے کہ وہ گھر ہی جائیں گے۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، لیکن اسے پنچایت نہیں بننا چاہیے، وہ پنچایت نہیں ہے،
اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاسی لوگ آپس میں کرتے ہیں، سیاستدان آپس میں کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا تو میں نے پہلی بار سنا ہے، اور خصوصاً چیف جسٹس صاحب کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان آپس میں مذاکرات کریں۔ سیاستدان مذاکرات آپس میں کرتے ہیں، الیکشن کی تاریخ وہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کون ہوتی ہے کہ مطلب وہ الیکشن کی تاریخ دے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے حوالے سے حکومت کا 3 نکاتی ایجنڈا ہے، جس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا کوئی بھی حکم نہیں مانیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے کسی بھی صورت مذاکرات نہیں کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا جو حکم ہے پنجاب الیکشن کے حوالے سے کہ 13 مئی کو الیکشن کروائے جائیں، وہ کسی صورت نہیں مانا جائے گا، اور وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہر فیصلے کے آگے ڈٹ جائیں گے، اور انہوں نے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بات بھی بہت عجیب ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پنجاب میں جو الیکشن کروائے جائیں وہ پرانی مردم شماری کے تحت کروائے جائیں، جبکہ وفاق میں، بلوچستان میں، سندھ میں اور KPK میں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروائے جائیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے کیوں بازید ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مفادات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ہیں، اور کچھ مفادات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہیں۔ اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت آ جائے گی، اور اگر پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وفاق میں بھی پھر وہی پارٹی برسر اقتدار آ جائے جس کی پنجاب میں حکومت ہے۔ تو اگر پنجاب میں حکومت آ جاتی ہے تو پھر عمر عطا بندیال صاحب کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے آگے کے لیے کہ وہ آگے بھی چیف جسٹس آف پاکستان برقرار رہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کسی بھی طرح ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان برقرار رہیں گے، اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب گھر چلے جائیں گے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب ان کی جگہ لے کر ریٹائر ہوں گے تو ان کی جگہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ تو یہ سارا پلان ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں تو انہی کے ٹینیور میں ہی جسٹس طارق مسعود صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو ساری پلاننگ ہے یہ خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے ہے، اور دوسری پلاننگ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان برقرار رہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب گھر چلے جائیں، اور ان کے بعد پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں۔ اسی لیے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ اہم بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی تو پلاننگ 2035 تک تھی، لیکن ہم نے ان کی اس پلاننگ کو ختم کر دیا ہے۔ اب آخر میں صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہی بچے ہیں جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور اب وہ کسی آئین اور قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ فیصلے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے آئیں۔ لیکن اب حکومت کھڑی ہو چکی ہے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سی طاقتیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اب اس معاملے میں کامیاب ہوں گے، اور عمران خان صاحب کا فی الحال مستقبل مجھے تاریخی لگتا ہے، اور حکومت کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل مذاکرات نہ کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے 2 ساتھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس ٹائم نہایت ویک وکٹ پر کھیل رہے ہیں، لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے، اور میری اپنی اوپینین ہے کہ چیف جسٹس صاحب ابھی بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت اس پریشر میں نہیں آئے گی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے 2 ساتھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے فیصلوں کو نہیں مانے گی۔ اب منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔